آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو اس دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، جو ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے، وہ ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں ڈیجیٹل کرنسی میں، کمپنیز اور یہ وہ۔ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی کی حیثیت کیا ہے، اور کیا یہ اسلام میں جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے اس کا سلسلہ؟ اس پر روشنی فرمائیے۔ دیکھیے، یہ جو ہم ڈیجیٹل کرنسی ہے، بلکہ اس کے لیے زیادہ بہتر اصطلاح ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی کا دنیا میں اب پچھلے کچھ عرصے سے ایک رواج شروع ہوا ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ پچھلے 5 سال میں اس میں بہت تیزی آئی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ کرپٹو کرنسی، بلکہ کرنسی کے علاوہ کرپٹو ایسٹ کا ایک تصور آیا ہے۔ ابھی ہم سردست کرپٹو کرنسی پہ بات کرتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کا تصور صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ ادارے، حکومت نہیں، کچھ لوگ اور کچھ ادارے یا لوگوں کا ایک گروہ یا مجموعہ کسی طرح کی کرنسی کو رواج دیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم آپس میں یہ کرنسی بنا رہے ہیں۔ اس کی پہلے چھوٹی سی مثال دوں، اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یعنی فرض کر لیں کہ اگر 100 لوگ آپس میں مل کر کاغذ کے ایک ٹکڑے، خاص طرح کے خاص رنگ کے ٹکڑے کاٹیں، مثال کے طور پہ 2x2 انچ کے ٹکڑے کاٹ کر وہ کہیں کہ یہ ہم اب ایک دوسرے کے لیے کرنسی کی حیثیت میں استعمال کریں گے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ویلیو تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپس میں ایگری کر جاتے ہیں تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ تو ڈیجیٹل جو کرنسی ہوتی ہے یا کرپٹو کرنسی ہوتی ہے، وہ بجائے کاغذ پہ ہونے کے وہ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے اور سسٹم میں ہوتی ہے، اور وہ ڈیجٹ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور اگرچہ تصویر جب ہم دیکھتے ہیں بٹ کوائن کی تو ایک بہت ہی گولڈن قسم کا ایک سکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر عملی طور پر کوئی سکہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سامنے سوال آیا ہے، 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے، کچھ افراد نے مل کر لین دین کے لیے ایک ایسی کرنسی وضع کر لی ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر سیو ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس جو بلاک چین کا تصور ہے کرپٹو ایسٹ میں، اسی کے اندر ہوتی ہے سیو، اور لوگوں کے پاس ڈیجیٹل والیٹ ہوتے ہیں، والیٹ کے اندر وہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جا کے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اس کے پاس حصی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہم آج کل آن لائن بینکنگ کے اندر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر پیمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی انسان اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر پیمنٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر کہیں پر جا کے اس کو انکیش کرانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جا کر اس کرنسی کو ڈالر میں چینج کر لے، یا پاکستان میں اگر قانونی ہو جائے تو پاکستانی روپی میں چینج کر لے۔ تو یہ ایک تصور ہے۔ اب اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہے، اور فقہی نقطہ نظر سے اس پہ جو سوالات ہیں وہ بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہوتے ہیں یہ صرف کمپیوٹر میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ نمبر ہوں، یا اگر فرض کر لیں کہ کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو کچھ لوگوں نے کرنسی بنا لیا، تو اس کی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ذاتی قدر تو نہیں ہوتی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی، تو اس کو کرنسی بنانا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرپٹو ایسٹس ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، یہ جتنی بھی دنیا میں بن رہی ہے، اس میں سوائے 1-2 کو چھوڑ کر یہ زیادہ تر افراد بنا رہے ہیں، مجموعے افراد بنا رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی ادارہ بنائے، یہ حکومت صرف نہیں بنا رہی، یعنی کہ پہلی جتنی بھی کرنسیاں ہیں ان کے چھاپنے کا، ان کے جاری کرنے کا اختیار صرف حکومت کو ہوتا ہے، یا اگر حکومت اجازت دے دیتی ہے تو حکومت کی سطح پر، جیسے بینکنگ سسٹم بھی جو ہے وہ منی کریشن کرتے ہیں تو وہ حکومت کی اجازت سے کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال ہے کہ اگر حکومت کی اجازت نہیں ہو اور اس طرح کی کرنسی کو لوگ آپس میں لین دین شروع کریں تو کیا اس کے اوپر کرنسی کا حکم جاری ہوگا؟ یہ مسئلہ بھی علماء کرام کے درمیان جو ہے وہ اس پہ زیر غور کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ انڈر ڈسکشن ہے، زیر غور ہے، اس پر مباحث جاری ہیں۔ اور اس میں خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، 2 باتیں ہیں۔ علماء کرام میں اکثریت کا اس کی طرف رجحان ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ اگر حکومت اس کرنسی کو خود جاری نہیں بھی کرتی تو حکومت کی کوئی نگرانی، یا حکومت کی طرف سے جسے ہم کہتے ہیں اس کے تسلیم کرنے کا، ریکگنائز کرنے کا اور اس کو اتھرائز کرنے کا کوئی تصور ہو۔ اگر ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک کرنسی لے کر آیا ہوں، فرض کر لیں کہ میں اٹھ کر اعلان کر دیتا ہوں کہ میں ایک کرنسی لایا ہوں ڈیجیٹل، اور اس کا نام ہے ارشاد کرنسی، تو آخر سوال ہے کہ میرے پر کیا کنٹرول ہے؟ میں کسی کو جا کر ارشاد کرنسی کے نام پر 4-5 سکے پکڑا دوں اور اس سے میں کوئی چیز خرید لوں، یا اس سے کوئی میں خدمت لے لوں اور اس کے بدلے میں جا کر اس کو یہ دے دوں؟ تو اس کی وجہ سے علماء کرام کی رائے، اکثریت کی، جو لوگ اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر فراڈ کا اور بہت سارے خطرناک کاموں کا امکان ہے، لہٰذا ایک تو یہ کہ حکومتی کوئی نگرانی ہو، حکومت اس کو تسلیم کرے، حکومت اس کو ریکگنائز کرے اور اس کے لیے کچھ قوانین اور ضوابط کو جاری کرے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرنسی کے پیچھے کوئی چیز کا نہ ہونا
یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کرنسی نوٹ جاری کرتی ہے تو حکومت کے پاس شاید کچھ ذخائر ہوتے ہیں گولڈ کے اور سلور کے. ایسا کچھ نہیں ہے. حکومتوں کے پاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ گولڈ اب پیچھے سونے کی اساس نہیں ہوتی, سونا جو ہوتا ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. اب حکومت کرنسی جو ہے وہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر کرنسی جاری کرتی. تو لہٰذا اب بہت سارے حضرات کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس کرنسی کے اندر بھی پیچھے کچھ نہیں ہوتا, اس کی ذاتی قدر کچھ نہیں ہے, انٹرنسک ویلیو کچھ نہیں ہے, مگر جس طرح کے پیپر کرنسی کی انٹرنسک ویلیو کچھ نہیں ہوتی ہے تو وہ اس قدر لایانی ہوتی ہے کہ وہ مفید نہیں. میں نے 5,000 کا نوٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اگر اس کا سائز فرض کر لیں, مان لیتے ہیں کہ اس کا سائز 4x2 انچ ہے, تو 4x2 انچ کا جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کی ذاتی قدر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی قدر حکومت نے طے کر دی 5,000. اس وجہ سے ہمارے حضرات میں سے بہت سارے حضرات کا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز وضع کی جاتی ہے اور وہ ایک نظام کے تحت کام کرتی ہے تو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. بہرحال چونکہ مسئلہ زیر تحقیق ہے تو میں اس وجہ سے یہاں پہ فورم پہ کوئی حتمی بات نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہمارے بڑے حضرات, بڑے قابل اور بڑی ہماری مجالس علمیہ بھی اس پر غور کر رہی ہیں. ممکن ہے کہ کچھ عرصے میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ آ جائے, کچھ چیزیں آ جائیں. میں نے جو آپ کے سامنے بات عرض کی ہے وہ کی ہے کہ جو اس وقت علماء کرام کے درمیان زیر تحقیق ہے اور اس کے اندر علماء کرام اس رائے کو رکھتے ہیں. تو یہ خلاصہ کلام ہے جس کے بارے میں. آخری بات جو میں اس نقطے سے عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کے قوانین میں ابھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور حکومت پاکستان کے یہاں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی ہے. تو ہم پاکستان میں لوگوں کو مشورہ ہی دیتے ہیں کہ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نہیں آتی یا کچھ نہیں ہوتا, آپ اس طرح کے معاملات میں توقف کریں تو زیادہ بہتر ہے, چونکہ جب تک کہ کوئی قانون موجود نہ ہو تو اس کا مشورہ دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا. www.darsequran.com